ہے جتنی دیر تک اتنی دیر تک اس کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے، اور جو اذان سن کے اذان کے کلمات کو دہراتا ہے اس کے سر پر بھی اتنی دیر تک دست قدرت ہوتا ہے۔ اور جب وہ اذان میں اللہ اکبر اذان پوری کر کے اذان مکمل کرتا ہے تو دست قدرت رکھنے والی قدرت کہتی ہے مجھے میری عزت کی قسم جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ لیکن ہمیں اذان کی اہمیت کیا؟ میری قوم کے پاس تو گیم کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو کرکٹ کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو گانے کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو عیاشی کی اہمیت ہے۔ اذان کو سن کر دنیا کی باتیں کرنے والوں، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا اذان ہو رہی ہو تو تلاوت بھی روک دو، اذان ہو رہی ہو تلاوت بھی روک دو۔ کم سے کم ایک مسجد کی اذان کا جواب دینا تاکیدی سنت قرار دیا ہے، اور امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ میں روایت نقل کی ہے کہ جو اذان کو سن کے دنیا کی بات کرے ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اذان کو کیا سمجھائے؟ اذان کی اہمیت کیا ہے میری قوم کے نزدیک؟ اذان کے وقت گالیاں، اذان کے وقت چیخ پکار، اذان کے وقت فلمیں، اذان کے وقت سیریل، لیکن اللہ اللہ سنے سنے اذان کی شان کیا ہے، اذان کا مقام کیا ہے؟ جب تک اذان دینے والا اذان دیتا ہے اور جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے۔ سوچو سوچو اللہ اللہ، اگر کسی پیر صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، میرے پیر کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میرے پیر کا ہاتھ، میری امی کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میرے بابا کا ہاتھ میرے سر پہ ہے۔ آپ کو سے پوچھتا ہوں جس کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو، جب تک مسلمان اذان کی تعظیم کرتا رہا، جب تک مسلمان اذان کا جواب دے کر دست قدرت سر پہ رکھواتا رہا، یہ تو قدرت ہی جانے کہ وہ کیسے رکھتا ہے، اس کی شان رکھنے کی کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال حدیث میں ہے کہ وہ دست قدرت تمہارے سر پہ رکھتا ہے۔ یعنی جب تک تم اذان کا احترام کرتے تھے، اذان کی تعظیم کرتے تھے، اذان کے وقت اٹھا ہوا لہتوڑا بھی زمین پہ رکھ دیتے تھے، مارتے نہیں تھے کیونکہ تمہیں اذان کا جواب دینا ہے، پانی زمین پہ رکھ دیتے تھے، حالانکہ رکھنے کا حکم نہیں ہے لیکن رکھ دیتے تھے احترام اذان میں، چائے رکھ دیتے تھے احترام اذان میں، لقمہ روک دیتے تھے احترام اذان میں، اور جواب دیتے تھے، اور قدرت کا دست قدرت تمہارے سر پہ ہوتا تھا تو بیت المقدس میں مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں اس وقت نہیں تڑپتی تھی، عراق کی سرزمین کی عورتیں بھیک نہیں مانگتی تھی، تمہاری بیٹیاں لوجوں میں فروخت نہیں ہوتی تھی، تمہارے بچے اللہ اکبر ذلت کی چکی میں نہیں پستے تھے، تم غربت کی چکی میں نہیں پستے تھے، کیونکہ تمہارے سر پہ دست قدرت تھا۔ لیکن جب سے تم نے اذان کو معاذ اللہ جواب دینا، اس کی تعظیم کرنا چھوڑ دیا، اٹھتے ہوئے لاشیں ہیں، جلتے ہوئے مکانات ہیں، بیوہ ہونے والی بیٹیاں ہیں، 35 سال کی بیٹیاں گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہے، تم کروٹیں بدلتے ہو، بے قراری تمہارا مقدر، بے چینی تمہارا مقدر، گداگری تمہارا مقدر، تنگ دستی تمہارا مقدر۔ نادانو، جس کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو وہ قوموں کی گداگری نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بادشاہی کیا کرتا ہے، وہ تو شہنشاہی کیا کرتا ہے، وہ تو جہاں بانی کیا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گولیاں چلانے سے حکومتیں ملتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو چاپلوسیاں کرنے سے حکومتیں ملتی ہیں؟ ارے اب تو تم نوکری بھیک کے طور پہ مانگ رہے ہو، پہلے مسلمان نوکری کو عیب سمجھتا تھا اور آج مسلمان نوکری مانگ رہا ہے، ریزولیشن مانگ رہا ہے۔ کتنا سچ کتنا غلط یہ اہل سیاست جانے، میں کچھ نہیں، اہل سیاست جانے کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم نوکر بننے آئے تھے، ہم نوکر بننے آئے تھے، ہم بادشاہ بننے آئے تھے۔
ہم تاجدار بنے. اور آپ کو بتاؤں نام بڑے بڑے ہو گئے, اونچی دکان پھیکے پکوان, نام نہیں ذات بڑی کرو زمان.